اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور من نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ حبیب اللہ حبیب اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین آمین آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ خیریت رکھے، کرم فرمائیں، مشکلات حل فرمائیں۔ پھر آج ہم انشاءاللہ سنتے ہیں حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کسروح کا مختصر سیرت اور کرامات۔ ریحان و یاسمین کے گل و نسترن کے ساتھ دامن بندھا ہوا ہے ہمارا چمن کے ساتھ۔ چشتی، قادری، رضوی، اشرفی، نقشبندی، سہروردی جو بھی ہے سبھی گلشن سنیت کے حسین ہے پھول، ان کی تہذیب نکہت سلامت رہے۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی کسروح نے ہاتھ بڑھا کر خرقہ جو لیا تو خرقہ پھولوں کی طرح اپنے ہاتھ میں آیا اور محبت سے اس کو پہن لیا، اور ایک عجیب کیفیت غلبہ طاری ہو گیا اور کیفیت الہی عشق رسول میں مست ہو کر اسی کیفیت کے ساتھ آپ سفر پر روانہ ہوئے۔ پنواز شریف کے قریب جب آپ آ گئے، پنواز شریف کے سفر کو نکلے اور پنواز شریف کی سرحد میں ابھی پہنچے تھے کہ سیدنا شیخ علاء الحق پنوی حق کسروح نے اپنے احباب کے مجمع میں فرمایا، مبارک مبارک جس کا انتظار میں 2 سال سے کر رہا تھا، بس اب پہنچنے والا ہے۔ اور فرمایا حضرت سیدنا خضر علیہ السلام نے 70 بار آپ کی آمد کی مجھے خبر دی ہے اور باخبر آپ کی آمد کے لیے کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک دن حضرت سیدنا مخدوم شیخ علاء الحق ودی کسروح نماز چاشت کے بعد آرام فرما رہے تھے کہ اچانک اٹھے اور خانقاہ تشریف لائے اور محبت کے عالم میں اپنے مرید، اپنے چاہنے والوں کے بیچ
یہ اعلان کرتے ہوئے کہنے لگے، یار کی خوشبو آ رہی ہے، وہ اب بس قریب پہنچا ہے۔ پھر اپنی سواری لی، پالکی جو آپ کو اپنے پیر و مرشد سیدنا شیخ علی سراج الحق سے ملی تھی، اور ایک دوسری پالکی بھی لی، مریدوں کے ساتھ، چاہنے والوں کے ساتھ شہر کے باہر نکلے۔ کم و بیش 4 یا 5 کوس شہر پنوا شریف کے باہر آئے۔ فاصلے سیمبل کے درخت کے نیچے قیام فرمایا، انتظار میں کس کے؟ مرید کے۔ جب پیر اتنا انتظار مرید کا کر رہا ہے تو مرید بتاؤ کیسا ہوگا؟ وہی محجوب نے جو کیا ایسا تھا، ہے، اور یہ سلسلہ قیامت رہے گا، قیامت تک جاری رہے گا۔ جیسے شیخ ابراہیم محجوب نے اپنے والد مخدوم اشرف سرکار سے کہا تھا، 1 اشرف دوں گا، 1000 اشرف یا لوں گا، اور اللہ اس میں برکت دے گا، اور لاکھوں کروڑوں اشرفی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اور الحمدللہ آج اگر کوئی سلاسل یا اشرفیہ سے مرید ہے تو بڑی محبت سے فخر کرتا ہے اور محبت سے کہتا ہے میں اشرفی ہوں۔ مگر یہ سارے سلسلوں کی اللہ آداب سکھا دے، محبت سکھا دے، مرشد کے در کی دہلیز کا آداب سکھا دے، اور یہ کب ہوگا؟ علم، عمل، ادب، عشق ہوگا، تب جا کے یہ حقیقت کھلے گی، ورنہ پھر بیکار کی بات ہے۔ ہم ہمارے نفس کی خاطر لڑتے ہیں اور لڑائی میں ہم ایک دوسرے ہمارا نام نہیں دیتے، ہمارے سلسلوں کے نام سے ہم جھگڑتے ہیں۔ اللہ توفیق دے، اللہ توفیق دے اگر کچھ زیادہ بولا ہو تو، مگر بعض حقیقت یہی ہے، اللہ توفیق دے۔ یہی یہ نورانی سلاسل ہے، سلسلہ ہے کہ انہی کے نام سے لوگوں کی بخشش ہو جاتی ہے، دنیا کامیاب ہوتی ہے، آخرت بھی، عقبہ بھی کامیاب ہوتا ہے۔ اور آج ہم نفس کے خاطر پتہ نہیں کیسی لڑائیاں کرتے ہیں کہ ہمارے نام، باپ داداؤں کے نام تو چھپ جاتے ہیں، بس سلسلے کے نام سے لڑتے ہیں۔ آپ کافی سارے لوگ سمجھدار ہیں، میری بات پر آپ سمجھ گئے ہوں گے، بس اللہ رحم فرمائے۔ اور جو آسمان ہے اور جو نور کا آسمان ہے وہ نورانی ہی رہے گا۔ لاکھوں کروڑوں لوگ اگر اس پر تھوکنا چاہتے ہیں تو وہ تھوک ہمیشہ اس پر گرے گا، انہیں کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب جو ہے بات کرتے ہیں، یہ ایسے ہی مجھے یاد آ گیا ایک نصیحت کے طور پر۔ پھر آپ پالکی لے کر یہاں پہنچے، تھوڑی دیر ہوئی تو دور سے دیکھا کہ غبار سا اڑ رہا ہے۔ آپ نے مخدوم شیخ علاء الحق سرکار نے ایک خادم کو بھیجا، جاؤ ذرا دیکھو دور سے مٹی اڑ رہی ہے، کوئی قافلہ آ رہا ہے کیا؟ ایک آدمی خادم گیا اور واپس جلدی سے آیا گھوڑے سواری سے اور کہا کہ حضور قافلہ تو کوئی نہیں، ایک نورانی صورت والا انسان، ایک شخص ایک نقش مصطفیٰ لے کر آ رہا ہے، اس کے ساتھ پتہ نہیں روحانیت کی کون سی ایسی ہستیاں ہیں کہ زمین سے غبار اٹھتا ہے اور وہ غبار کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، اور لگتا ہے ہم جس کا انتظار کرتے ہیں وہی اشرف آ رہا ہو۔
یہ سن کر حضرت مخدوم شیخ علاء الحق خوش ہوئے اور استقبال کے لیے چند قدم اور آگے بڑھے۔ ادھر مخدوم اشرف سمنان کسرو بھی آگے بڑھے۔ آگے بڑھ کر نہایت ادب کے ساتھ اپنا سر مبارک اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم شیخ علاء الحق ودی کسرو کے قدموں میں رکھا، اور یہاں سیدنا مخدوم شیخ علاء الحق نے آپ کو محبت سے اٹھایا اور پیار سے سینے لگایا اور کہا، آ گئے ہو؟ سبحان اللہ، ہمیں آپ کا کب سے انتظار تھا۔ آپ نے ہاتھ پکڑا، سیفل کے درخت کے نیچے تشریف لائے۔ تمام خلفاء، مرید، چاہنے والے سیدنا شیخ مخدوم اشرف سمنان سے ملے، ایک دوسرے بڑے محبت کے ساتھ با ادب دو زانو ہو کر بیٹھے، اور حضور سیدنا مخدوم اشرف سرکار نے کہا، اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ جس امید سے نکلا تھا آج اللہ کے کرم سے، اللہ کے نبی کے صدقے اسے پا لیا۔ پھر سیدنا مخدوم علاء الحق کہتے ہیں، اے فرزند روحانی اشرف، جس دن سے تم سمنان سے نکلے ہو اسی دن سے ہر منزل پر روحانی ہماری نگرانی رہی ہے، اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے۔ پھر آپ اپنے ساتھ اپنی پالکی میں بٹھانا چاہا، مگر مخدوم اشرف سرکار نے کہا، نہیں حضور، یہ نہیں ہو سکتا، آقا کے ساتھ غلام کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ وہ محبت کا انداز تھا، ادب کا انداز تھا، مگر حضرت سید مخدوم شیخ علاء الحق شیروں نے فرمایا، کوئی بات نہیں، فرزند روحانی اشرف، میرے خاطر سوار ہو جاؤ۔ پھر پالکی میں بیٹھے، جیسے پیر و مرشد کی خانقاہ آئے، جلد سے خانقاہ پالکی سے اترے اور خانقاہ کی چوکھٹ پر اپنا سر رکھ دیا اور بڑی محبت سے ہاتھ جوڑ کر کہا، سرکار اب مجھ میں بیٹھنے کی تاب نہیں ہے، جس زمین مقدس پر سر رکھنا چاہیے وہاں پاؤں پر کھڑا ہوں۔ ایک غریب الوطن مسافر اس بارگاہ سے مراد لینے آیا ہے اور حق کی عظمت ادا کرنے سے معذور ہوں۔ یہ اللہ والوں کے آداب تھے، محبت تھی۔ سبحان اللہ۔ اور مرشد بڑی محبت کے ساتھ اس کیفیت کو، اس با ادب انداز کو سن رہے تھے۔ پھر فوراً جو ہے آپ نے واپس ہاتھ پکڑا اور خانقاہ لائے۔ خانقاہ میں آتے ہی کھانے کا انتظام تھا، کھانے کے لیے لوگ بیٹھے۔ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے 4 لقمے کھلائے۔ آخر میں پکے ہوئے چاول جو پانی سے ٹھنڈے کیے، جس کو پن بھتا کہا جاتا ہے، وہاں کی خاص یہ آئٹم ہے، سرکار نے اسے کھلائی اور کہا، اس نعمت کو بھی کھاؤ، اس سے بڑی تسکین ہوتی ہے، پیاس بجھ جاتی ہے۔ کھانا کھایا، کھانے کے بعد 4 گلوریاں پان آئے، آپ نے پان بھی کھائے۔ اکثر پان کا ذکر ہے روحانیت میں، بزرگوں کی خانقاہ میں اکثر بزرگان دین پان کھایا کرتے تھے۔
پھر جب کھانے سے فراغت ہوئی تو حکم آیا خادموں سے کہ اب مخدوم کو مرید بنائیں گے۔ کلہ ٹوپی یعنی لائے، معراج کیچی سے بال کاٹے گئے، سر پر تاج رکھا گیا، اور بیعت ہونے کے بعد سیدنا مخدوم شیخ علاء الحق نے سید اشرف جہانگیر کو ایک حجرے میں لے گئے، وہاں ایک ہی ملاقات میں ساری نعمتوں سے نواز دیا۔ حجرے کے باہر آئے، سارے مرید خلفاء بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے وہ تبرکات جس کو مصائف کے الزام سے ملے تھے، یہ سارے تبرکات جو ہے امانت کے طور پر رکھے تھے، وہ سارے تبرکات مخدوم اشرف سمنان سرکار کے حوالے کیے۔ اس میں ایک خرقہ مبارکہ جو حضرت سلطان المشائخ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے سیدنا خواجہ اخی سراج الحق و دین کو عطا کیا تھا، اور آپ نے سراج الحق نے مخدوم شیخ علاء الحق پنوی کو عطا کیا تھا۔ یہ سلسلہ باقی ساری تبرکات آپ نے سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کو عنایت فرمائے۔ سبحان اللہ۔ خطاب جہانگیری، سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنان فرماتے ہیں پیر و مرشد کی خدمت میں 12 سال رہا، پھر کبھی 4 بار 3 بار یوں ضرورت کے حساب سے محبت کے حساب سے آتا رہا۔ ایک بار پھر پیر و مرشد نے کہا اب ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی خطاب تمہیں نصیب ہو۔ اب ایک رات ایسی آ گئی شب برات کی، سب لوگ اللہ اللہ عبادت الہی میں، نماز نوافل، ذکروں میں، ورد و وظائف میں، تلاوت قرآن، درود و سلام میں مست تھے کہ اسی رات سیدنا مخدوم شیخ علاء الحق اپنی خانقاہ میں وظائف کے معمولات سے جیسے فارغ ہوئے اور پھر مراقبہ کیا تو مراقبے کے عالم میں در و دیوار سے آنے لگی آوازیں، کیا؟ جہانگیری جہانگیری جہانگیری، آپ کو خطاب مبارک ہو، فرزند اشرف کو یہ خطاب عطا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ خانقاہ سے باہر آئے، نماز فجر پڑھی، لوگ مصافحہ کرنے لگے، سب نے مصافحہ کرتے کرتے جہانگیری خطاب مبارک ہو، جہانگیری خطاب مبارک ہو، سب نے مبارکباد عطا کی۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ 27 رمضان شیخ علاء الحق نے آپ سے فرمایا اے فرزند اشرف، اب کوئی ایسی نعمت نہیں جو باقی ہو، سب کچھ سمجھو ہم نے دے دیا، بالکل تمہیں لبریز کر دیا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا اب میں چاہتا ہوں کہ تم کوئی ایسا مقام تجویز کرو کہ تمہارے ہاتھ سے لوگ فیضیاب ہو، دانا لوگ ہو، گمراہ راہ راست پر آئے اور سب کو فیضان نصیب ہو۔ آپ نے فرمایا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی سرکار نے کہ حضور میں اس کے لیے تو نہیں آیا کہ وطن گھر بار سلطنت چھوڑی ہو کہ آپ کو چھوڑ کے جاؤں۔ آپ نے پھر کہا اے فرزند روحانیت،
اے فرزند کون کہتا ہے، روحانی فرزند اشرف کون کہتا ہے آپ چھوڑ کے جاؤ، ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ ہیں اور رہیں گے، اور جانا بھی تمہارے لیے ایک اللہ کی طرف سے مصلیت ہے، انعام ہے۔ پھر آپ نے جونپور کی طرف بھیجا، بات طے ہو گئی، رمضان شریف قریب تھا، رمضان شریف کے بعد عید کے بعد سفر طے ہو، یہ خاص حکم آ گیا، رمضان عید کے بعد آپ کو روحانی پوشاک پہنایا، نکارہ والم ساتھ دیا، آبادی کی آبادی تک کچھ لوگ اور مرشد پاک ساتھ رہے، اور پھر ایسا وہ نقشہ روحانیت کا تھا جیسے کہ روحانی قیامت کا نقشہ کھینچا گیا ہو۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف سرکار سفر کر کے آپ کا قافلہ قریب نظر آباد مقام پر پہنچا، جو جونپور کے قریب، وہاں سلطان ابراہیم مشہور و معروف مسجد میں قیام فرمایا، آج بھی آپ کی خانقاہ، آپ کا چلہ شریف ہے وہاں، اور ان کے خاص خلیفہ اور علماء حضرت قاضی شہاب الدین دولت آبادی موجود تھے۔ آپ کی خبر کی بات چلی تو آپ نے فرمایا بادشاہ سے، سلطان سے، کہ سید زادے ہے، سادات ہے، پہلے میں جا کر آتا ہوں، پھر آپ ملاقات کے لیے جاؤ، اس لیے کہ سید کی بارگاہ میں بے ادبی نہ ہو جائے۔ سلطان ابراہیم نے بات قبول کی، قاضی شہاب الدین اپنی پالکی میں آئے، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر نماز ظہر سے فارغ ہوئے تھے، اہل علم کے حلقے میں بیٹھے ہوئے تھے، جیسے قاضی صاحب دکھائی دیے، فوراً قاضی صاحب کی پالکی روکی گئی، وہاں سے چلتے ہوئے آئے۔ آپ نے فرمایا یہ آنے والے کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ قاضی شہاب الدین ہے۔ آپ نے فرمایا ہندوستان میں ایسے عامل، ہندوستان میں ایسے باادب اخلاق والا انسان بہت کم دیکھا ہے، ہندوستان میں ایسے عالم کم دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ مخدوم پاک نے بڑی محبت سے بٹھایا، سلطان کی اجازت لی، دوسرے دن سلطان بھی آئے، بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے اور کہا کہ حضور میں تو مرید ہوا ہوں مخدوم جہاں جہانگیرہ سے، سرکار سے، آپ مخدوم جہانیہ سے، آپ میرے دونوں صاحبزادوں کو مرید بنا دے۔ آپ نے دونوں صاحبزادے کو مرید بنایا، اور دل میں سوچ رہے تھے کہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا۔ آپ نے روحانیت سے یہ بات جان لی، آپ نے فرمایا اللہ نے چاہا تو 2-4 دن ہی میں قلعہ فتح ہو جائے گا، فکر نہ کریں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ نے بڑا کرم کیا، آپ کی دعاؤں سے یہ قلعہ فتح ہوا۔ سبحان اللہ۔ پھر ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے پیر و مرشد پنواز شریف میں، تو آپ نے روحانیت سے، اپنے مرشد پاک نے روحانیت سے شیخ علاء الحق کسرو نے
معرفت اور روحانیت سے بتا دیا تھا ایک دائرے کی شکل میں، یہاں تالاب ہے، یہاں خشکی ہے، یہاں ٹلہ ہے، اور یہاں تمہارا مزار ہوگا۔ جونپور سے روانہ ہوئے، موضع کرنی پہنچے، وہاں سے اور آگے پہنچے، موضع کرنی سے کچھوچا مقدسہ پہنچے جو 3-4 میل دکن میں ہے، وہاں سے اور آگے آئے، بھنڈوٹ کی آبادی سے باہر ایک باغ میں قیام کیا۔ وہاں سے لوگوں کو پوچھا کہ ایسی کوئی جگہ ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ہے، مگر وہ جگہ پر ایک جوگی رہتا ہے اور بڑا جادوگر ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی فکر نہ کرو، مجھے دکھا وہ جگہ کہاں ہے۔ کل جال حق کو کی سند لیے ہوئے، جھنڈا حق کا لہراتے ہوئے وہ جگہ پہنچے، اور آپ نے اپنے مرید خادم سے کہلایا کہ جاؤ اس سے کہہ دو اب یہ جگہ خدا نے ہمارے نام کی ہے، اب اس جگہ کو خالی کر دے۔ پہلے تو خادم جاتے ہوئے گھبراتے تھے، پھر ایک خادم جن کا نام ہے حضرت جمال الدین راوت، آپ نے ان کو بھیجا پان کی ایک گلوری کھلا کر اور کہا جاؤ اسے کہو۔ جب گئے تو بڑی محبت سے، بڑے دلیری کے ساتھ ان سے بات ہوئی۔ جوگی نے جادو کے زور سے چونٹیوں کی فوج بھیجی۔ آپ حضرت جمال الدین راوت نے ان چونٹیوں پر غضب کی نگاہ ڈالی تو سب ختم ہو گئی۔ پھر جوگیوں نے شیروں کی فوج بھیجی۔ جمال الدین راوت مخدوم اشرف سرکار کے مرید، خادم خاص، پھر خلافت سے بھی نوازے گئے۔ ان کا یہ کمال تھا کہ ایک نگاہ میں شیروں کی فوج بھی ختم ہو گئی۔ آخر جوگی نے ایک سوٹا ہوا میں اڑایا تو مخدوم پاک کے پاس مخدوم اشرف سمنان کا ایک عصا تھا، وہ عصا آپ نے ہوا میں پھینکا تو جوگی کے سوٹے کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے زمین پر گرا دیا۔ جوگی سمجھ گیا کہ اب یہ مقابلے کی تاب نہیں لا سکتے، اور یہ دنیا دار لوگ نہیں، یہ روحانی اللہ والے، اللہ کے رسول کی اولاد ہے، بس اس میں سمجھداری ہے کہ ان کے ہاتھ بک جائیں، کلمہ پڑھ لیں۔ جوگی کے ساتھ تمام چیلے سب کے سب کلمہ پڑھ کر دائرے اسلام میں آ گئے، اور سب لوگوں کو اسی تالاب کے کنارے رہنے کے لیے جگہ دے دی گئی۔ مخدوم پاک نے سارا سامان منگایا، جوگی نے جگہ چھوڑی۔ حضرت ملک محمود کسرو نے تھوڑے دنوں میں خانقاہ اشرفیہ کی تعمیر کر دی شروع۔ 2-3 سال میں جب خانقاہ تعمیر مکمل ہوئی تو سرکار مخدوم پاک نے اس جگہ کا نام روح آباد رکھا۔ کبھی سرکار روح آباد پورب کی جانب اپنے احباب، دوست، خادم، مریدوں کے ساتھ تشریف لاتے، اور وہاں اللہ رسول کی عشق و محبت کی، روحانیت کی باتیں ہوتی، اور اسی جگہ آپ نے اس کا نام دار الامان رکھا۔ کبھی کبھی
روح آباد سے اتر کی جانب تشریف لے جاتے، جس جگہ قیام فرماتے اس کا نام روح افزا رکھا۔ آپ فرماتے ہیں یہ روح افزا وہ جگہ ہے جہاں اولیاء، اوتاد، اخیار، رجال الغیب سب آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے اور فیض حاصل کرتے رہیں گے۔ اور فرمایا تم لوگ بھی یہاں آ کر فیض یاب ہوتے رہو۔ سبحان اللہ۔ اور خدا کی طرف سے ایک خطاب محبوب یزدانی کا، حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے سرور عشق الہی کی راہ میں طلب مولا کی سبیل میں سب سے پہلے قدم بچپن سے ہی رکھ دیا تھا۔ سلطنت کو بھی ٹھکرا دی تھی، ہر چیز ٹھکرا دی تھی، اللہ کے رسول کی محبت کے خاطر۔ سبحان اللہ۔ ہجری 782 کی رات 27 رمضان المبارک روح آباد کشوچا شریف میں سرکار مخدوم پاک کو شب قدر ملی۔ مرید، خلفاء، کلندر، ارباب صفا، اچھا خاصا مجمع تھا۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین، حضرت دور یتیم، حضرت شیخ کبیر، حضرت شیخ رکن الدین شہباز، حضرت شیخ اصیل الدین سیف باز، حضرت شیخ جمال الدین زرہ باز، حضرت قاضی رفیع الدین اودھی، حضرت شمس الدین اودھی، حضرت شیخ عارف، حضرت شیخ معروف اور حضرت ملک محمود وغیرہ سب کے سب اللہ والے خاص و عام حاضر تھے۔ صبح صادق ٹھیک سب لوگوں نے سنا، ٹھیک صبح صادق کے وقت حاتم غیب سے آواز آئی، اشرف ہمارا محبوب ہے، اشرف ہمارا محبوب ہے۔ آپ کی عادت تھی روزانہ نماز فجر روحانیت سے مکہ شریف میں ادا کرتے۔ اسی شب قدر صبح کو مکہ مکرمہ میں نماز فجر ادا کرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا حاتم غیب سے آواز آئی، محبوب یزدانی، محبوب یزدانی۔ تو یہ جتنے بھی روحانیت والے تھے سب لوگوں نے آپ کے قریب آ کر مصافحہ کر کے، قریب 500 مشائخ سے زیادہ حرم شریف میں لوگ موجود تھے، اور سب لوگوں نے حضرت مخدوم اشرف سرکار کو محبوب یزدانی کا خطاب مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو، مبارکباد دی۔ سبحان اللہ۔ ولایت میں سب سے بڑا مرتبہ غوثیت کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مرتبہ بھی مخدوم پاک کو عنایت فرمایا۔ حضرت مخدوم پاک نام نامی کی نام سے بلائیں رد ہوتی ہے، آسے بیماریاں، ساری پریشانیاں دور ہوتی ہے۔ اخبار الاخیار میں لکھا ہے مخدوم پاک کا نام اس دیار میں جنات، جادو، بلا، اثرات، بیماریاں سب اس سے ختم ہوتے ہیں۔ اور جو اس خانقاہ میں اس سلسلے میں زیادہ معلومات رکھتے ہیں اسے معلوم ہے چراغ اشرفی بھی ملتا ہے، لوگ اپنے گھروں میں لا کر اس کو روشن کرتے ہیں،
برکتیں بھی ہوتی ہے، بیماریاں دور ہوتی ہے، اور اثرات آسے اس سے جل جاتے ہیں۔ طبقات الصوفیہ کے حوالے سے حضرت مولانا نظام الدین یمنی نقل کرتے ہیں، شیخ محی الدین عربی خانہ کعبہ میں طواف کرتے تھے۔ طواف کرتے کرتے میں نے دیکھا آدمیوں کا ہجوم ہے، مگر آپ اس ہجوم سے ایسے ہٹتے تھے جیسے ہوا کی طرح نکل جاتے اور بڑھ جاتے۔ حضرت سیدنا محی الدین عربی فرماتے ہیں، جب وہ طواف کر چکے تو میں نے انہیں سلام کیا، سلام کا انہوں نے جواب دیا۔ وہ حضرت ابو بکر واسطی ہے، وہ حضرت ابو بکر واسطی تھے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا آپ کو معلوم ہے اس وقت غوث زماں کون ہے؟ فرمایا، میں ہوں، میرے بعد میر سید جلال الدین مخدوم جہانیہ جہاں گست ہوں گے۔ پھر فرمایا، اس کے بعد میر سید اشرف جہانگیر سمنانی ہوں گے۔ سبحان اللہ، یہ بشارت حضرت ابو بکر واسطی کسے دیکھتے ہیں؟ حضرت محی الدین عربی کو دیتے ہیں، اور رکوع طواف کے درمیان دیتے ہیں، خواب میں نہیں۔ رسالہ غوثیہ میں خواجگاہ خواجہ معین الدین عطا رسول تحریر فرماتے ہیں، میرے سلسلے میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا اور وہ ترقی کے ساتھ میرے سلسلے کو جاری کرے گا۔ سبحان اللہ، ہند کے داتا، ہند کے خواجہ عطا رسول نے بھی بشارت دی، اور حوالہ ہے رسالہ غوثیہ میں۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی فرماتے ہیں، سیدنا شمس الدین نور بخش، سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی زمانے میں ہندوستان جب گھومنے گئے تو سلطان شمس الدین التمش کی بارگاہ میں حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جب ہمیں دیکھا تو کہنے لگے، ارے شمس الدین، یہ مہمان کو تمہارے گھر نہیں ہمارے گھر ہونا چاہیے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، یہ خواجہ چست سے ہیں، اور میں تو ان کو خواجہ چست سے سمجھتا ہوں، اور ہے سلاسل اشرفیات سلسلے چشتیہ کی ساخ ہے، جہاں تک میں نے پڑھا ہے اور سنا ہے، غوث پاک کی تو ہے ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرمایا، کون کہتا ہے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں، اے شمس الدین محمد نوری بخشی، سنو، آپ کو خوشخبری سناتا ہوں، آپ کی اولاد میں ایک غوث ہے جہانگیر، اور یہ جہانگیر مخدوم اشرف ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا، فرزند اشرف، جب اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے فضل و کرم سے مرتبہ غوثیت عطا کرے تو اپنے بھائی نور کے لیے بھی قطبیت کے لیے دعا کرنا اور کوشش کرنا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار خود اپنی خانقاہ میں تقریباً ایک پہر رات کا حصہ گزرا تھا
کہ بے خودی طاری ہوئی اور یوں فرماتے ہوئے باہر آئے، الحمدللہ مجھے ملا، الحمدللہ۔ لوگوں نے کہا حضور کیا؟ آپ نے فرمایا غوثیت، غوثیت کا خطاب۔ سبحان اللہ۔ وہ آج کی رات ہے اور وہ رات 770 ہجری کی تھی، جس میں آپ کو غوث زمان کی بشارت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ اسی رات تھی، اسی رات میں سب کی خواہش تھی کہ یہ مرتبہ غوثیت کا ہمیں عطا ہو، لیکن اللہ کا بڑا فضل و کرم ہوا کہ آپ کو یہ غوثیت عطا ہوئی، غوثیت کے تاج سے آپ کو سر بلند کیا اور مرتبہ غوثیت سے نوازا۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مخدوم اشرف جہانگیر سمنان کسرو نے 30 برس تک تمام عالم کی سیر فرمائی اور تقریباً 500 سے زیادہ اولیاء اللہ سے ملے، ملاقات کی، روحانیت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ وصال پاک حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنان 28 محرم ہجری 808 میں آپ کا وصال ہوا۔ وصال پاک سے پہلے محرم میں حرم شریف کا پہلا اسرا احباب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، زیادہ قرآن کی تلاوت کے ساتھ بشر کیا۔ 10ویں محرم کے بعد آپ کا حال متغیر ہوا، یعنی زیادہ بیمار کمزور ہوئے۔ حضرت شیخ نظم الدین اصفہانی حرم کعبہ شریف اور آپ کے پیرزادے سید شیخ نور قطب عالم پنڈوا شریف سے عالم سیر روحانیت سے پرواز کر کے تشریف لائے اور مزاج پرسی کی، خیر خبر لی۔ وصال کے بعد، وصال پاک سے پہلے مخدوم پاک نے اپنے احباب چاہنے والے سے وصیت فرمائے، میری قبر کی چوڑائی اس قدر ہو کہ میں قبلہ روح سجدہ کر سکوں، اور لمبائی میری قد کے برابر ہو، اور گہرائی میرے قد سے 1 ہاتھ زیادہ ہو۔ وصال پاک سے پہلے حضرت مخدوم پاک نے اپنے چاہنے والوں سے فرمایا، مجھ کو اپنوں سے جدا نہ سمجھنا، میں تم لوگوں کے ہمراہ ہوں، ظاہر میں اور باطن میں، ہر حال میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں۔ سبحان اللہ۔ 28 محرم ہجری 808 میں نماز اشراق حضرت سیدنا مخدوم پاک اشرف جہانگیر نے ادا کی۔ مسئلے پر بیٹھے آپ کے پہلو میں حضرت شیخ نظم الدین اصفہانی
حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین کو طلب فرمایا، تمام لوگ تو بیٹھے ہی تھے، پھر سب کو ہٹایا، کچھ باتیں کی، پھر سیدنا عبدالرزاق نور العین اکیلے باقی رہے۔ خاص گفتگو حضرت نور العین سے فرمایا، سبحان اللہ، حضرت مخدوم پاک اس فانی دنیا کو ہم سے جدا ہو کر ایک پردہ سا آ گیا۔ یہ سیدھی سمپل باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، بہت سارے میرے چاہنے والے گجراتی لوگ بھی سنتے ہیں بیانات، تو ہارڈ جو الفاظ ہوتے ہیں، بہت سارے اس میں اشعار تھے فارسی کے جو میں نے ایک بھی نہیں پڑھا، اس لیے کہ وہ گجراتی لوگ بھی، مسلمان میں بھی ایسے کچھ گجراتی لوگ ہیں جو اردو بھی صحیح ڈھنگ سے سمجھ نہیں سکتے، اس لیے ان کے لیے بھی جو ہے آسانی کے ساتھ ایسے لفظوں کا استعمال کیا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ سمجھ لے۔ حضرت مخدوم پاک کچھ قوالی کے اشعار کے ساتھ عالم آخرت کا سفر اختیار کیا۔ 12,000 اوتاد ابدال وغیرہ حاضر تھے، قرب و جوار کے اکابر، عام اور خاص لوگوں کا بے شمار ہجوم بھیڑ بھاڑ تھا، اور آپ کا مزار پر انوار درگاہ شریف کی چھوچھا آج بھی زیارت گاہ خلائق ہے۔ روضے پاک میں ایک نیر شریف ہے جس کو ہماری بھاشا میں ہم تالاب کہتے ہیں۔ جس وقت جمشید قلندر حلقہ قلندران اشرفی مخدوم پاک کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا، یہ نیر شریف کی تعمیر تمہارے حوالے کرتا ہوں۔ جمشید سے فرمایا، ایسے نیر بناؤ کہ لوگ یاد کریں اور اس میں فیضان ہو۔ نیر شریف کھودنے میں 500 قلندر باوضو ذکر نفی استبات زہر کے ساتھ حصہ لیا، اور 7 مرتبہ خود مخدوم پاک نے آب زمزم لا کر نیر شریف میں ڈالا۔ سبحان اللہ، آپ کی تصانیف، آپ کا فیض، آپ کی شان کیا بیان کرے۔ گلشن اشرفی کو دیکھ کر اندازہ آپ لگاؤ کہ آپ کی شان کیا ہے، جو ہم اور تم جانتے ہیں۔ کوئی پہچان دینے کی یا پہچان کرانے کی ضرورت نہیں۔ کیسے کیسے آج بھی خاندان اشرفی کے لوگ، غوث پاک کے خاندان کے لوگ، چشتی میخانے کے لوگ آج بھی دین کی خدمت کرتے ہیں، آج بھی لوگ فیض پاتے ہیں، ان کے بچے ماشاءاللہ الحمدللہ دین کی خدمت کرتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں ان کے بیانات میں، ان کے مجلس میں لوگ، عاشق لوگ جاتے ہیں، اپنے آپ کو غلامان اشرفی کہہ کر اور فیض پاتے ہیں۔ سلاسل اشرفی کے لوگ نہیں، بلکہ ہر سلاسل کے لوگ، بلکہ میں نے سنا ہے گجراتی لوگ بھی آپ کی محفل میں جاتے ہیں۔ کئی بار میں نے پوچھا، بھائی مدنی میاں سرکار کی، ہاشمی میاں سرکار، نورا میاں سرکار، بہت سارے بزرگ جیسے جو میں نے نام لیے بہت سارے، تو بھائی میں کہتا ہوں آپ کو گجراتی ہے، آپ کیا جاتے ہیں، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے؟ تو کہتے ہیں ابو جی پیر صاحب کچھ سمجھ تو نہیں آتی، بس ان کو دور سے کھڑے رہ کر
درشن کرتے ہیں ہمیں دل میں اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ سارے جن کے نام میں نے لیے یا نہیں لیے، سب کا میں محتاج دعا ہوں، ان کی بارگاہ میں دعا کا تعلیم ہوں۔ سب نورانی لوگ، خاندان غوث و خواجہ کے لوگ، سید زادے لوگ ہیں۔ گجراتی لوگ کا ایسا عقیدہ، آستھا، یقین ہے کہ ان کا دیکھنے ان کو جاتے ہیں وہ دل میں سکون ملتا ہے۔ بس ہمارا بھی ایسا عقیدہ ہو جائے، لڑائیاں جھگڑے فساد چھوٹ جائے، یہ تیرا یہ میرا، تو یہ میں وہ۔ آپ سمجھتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں تو فقیر ہوں سارے در کا، یہ بھی نوازش ہے ہمارے عثمان بابا کی طرف سے، اور ہم نے بھی نوازا ہے عثمان بابا کو، یہی لے کر آئے تھے۔ مجھے تو سارے سلاسلوں سے محبت ہے، اور یہی محبت غوث پاک کی بارگاہ تک لے گئی۔ خود سرکار پاک کی بارگاہ سے ڈائریکٹ پتہ نہیں کیا ان کے دماغ میں ذہن میں آ گیا، خاص ان کے خدام سے ملاقات ہوئی اور ڈائریکٹ جو ہے غوث پاک کے گھرانے کے خلافت بھی نصیب ہو گئی۔ یہ ان کے بچوں سے، بچوں کے بچوں سے پیار، درود و سلام، قرآن سے پیار، چھوٹی موٹی باتیں، خدمت خلق، یہ کرتے کرتے یہ انعام ملا۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ اسی عمر میں 2-4 مسجدیں بنا ڈالی، 2-4 مدرسے بنا ڈالے، چھوٹی آدمی چھوٹی باتیں، مگر الحمدللہ الحمدللہ زندگی بھر خدمت خلق کی، کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا، نہ اتارا، نہ جھنڈا، نہ انڈا، نہ مرغا، نہ بکرا، کچھ نہیں۔ ہاں، ہاتھ میں تسبیح ضرور پکڑائی اور کہا بابا تجھے اچھا ہونا ہے تو کلمہ پڑھ، بسم اللہ پڑھ، درود پڑھ۔ بابا قرآن نہیں آتا تو قرآن لے کر ہر لائن میں بسم اللہ کر۔ گجراتی ہند بھائی آتے ہیں، دیکھتے ہیں، کبھی کسی کو یا خواجہ کرپا کرو دے دیتا ہوں، کبھی یا مخدوم اسب، یا مخدوم اسب کرو، زیادہ نام بولتے نہیں آتا تو کہہ دیتا ہوں بس اشرف جہانگیر مدد، اشرف جہانگیر مدد کرو، کہ جی حاجی بابا داتا سرکار مدد کرو۔ یہ ان کے نام کام کرتے ہیں، دنیا سلام کرتے ہیں۔ یہ کب ہوگا؟ یہاں محبت ہوگی، ادب ہوگا، سارے سلسلوں کے بزرگوں کی محبت ہوگی، ان کے قدموں میں سر جھکا ہوا رہے گا، کوئی سوال جواب نہیں۔ ادب، محبت، علم، عشق، عمل تو بات بنے گی۔ خیر، بہرحال مختصر میں نے کہہ دیا۔ اللہ میری اس دعا کو، میرے یہ بولنے کو قبول فرمائے۔ بہت خواہش سے اور اللہ نے قبول فرما لی، اور انشاءاللہ ایک بار ارادہ ہے سرکار کی بارگاہ میں جانے کا۔ 2 زیارت بس ہندوستان میں ایک رہ گئی ہے، ابھی جلدی بلاوا آ جائے سرکار کا۔ ایک مخدوم اسب سرکار اور آپ کے پیر و مرشد علاء الحق پنوی سرکار اور مجدی الفیصل۔ باقی الحمدللہ کربلا، نجف، بغداد، ہر جگہ ماشاءاللہ الحمدللہ اوپر آیا۔ خیر، اللہ توفیق دے۔ نماز کا وقت ہو رہا ہے، درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار والسر الاسرار وسید الابرار، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔